بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ نماز جو ہے ہماری ایک ضروری عبادت ہے، فرض ہے، اور ہم اہتمام سے پڑھتے بھی ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں مسائل کی لا علمی کی وجہ سے وہ نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو نماز میں 3 ضروری چیزیں ہیں۔ ایک نماز کی شرطیں، دوسرا ہے نماز کے فرض، اور تیسرا ہے نماز کے واجبات۔ نماز کی شرطیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ان پہ عمل کرنا اور ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ 6 چیزیں ہیں، یہ اگر مس ہو جائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اور 7 چیزیں ہیں جن میں تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مشترکہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی، تو نماز کو ہمیں دہرانا پڑے گا۔ یعنی یہ 12-13 چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں کہہ لیں کہ اتنی ضروری ہیں کہ اس میں سے ایک میں بھی غلطی ہو گئی یا ان کے مسائل ہم آگے بیان کریں گے، ان میں سے کچھ مس ہو گیا تو یہ ہمیں دوبارہ سے دہرانی پڑیں گی، نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اور واجبات نماز وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ مس ہو گیا تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ بغیر سجدہ سہو کے ہم نے سلام پھیر لیا تو وہ نماز ہمیں دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو ہم ان چیزوں کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جی نماز کی جو شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے طہارت، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے بدن جو ہے، اس کو جو چھوٹی بندے کی کہنے کے ناپاکی ہے، حد سے اصغر اور حد سے اکبر۔ چھوٹی ناپاکی یہ ہے کہ آپ کو وضو کی حاجت ہے، اور بڑی ناپاکی یہ ہے کہ آپ کو نہانے کی حاجت ہے۔ تو پاک ہونا جو ہے وہ پاک ہو، ٹھیک ہے، اس کو کوئی جسے کہتے ہیں گندگی نہ لگی ہوئی ہو، جیسے بیٹ ہوتی ہے، کوئی گوبر ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو نہ لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح اس کے کپڑے اور اس کی جگہ جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں بھی کوئی جو کہنے کی نجاست ہے وہ نظر نہ آ رہی ہو، وہاں موجود نہ ہو۔ حد سے اکبر یعنی موجبات غسل، اور حد سے اصغر یعنی نواقض وضو، ان سب سے پاک ہونے کا طریقہ غسل اور وضو میں ہم انشاءاللہ علیحدہ سے بیان کریں گے۔ یہ باتیں وہاں سے معلوم کی جائیں۔ شرط نماز اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاک یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ یعنی جو یہ بیٹ وغیرہ ہوتی ہے، گوبر ہے، کوئی پیشاب ہے، پخانہ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ درہم سے زیادہ، یہ 5 روپے کا سکہ سمجھ لیں، اگر اتنے سے زیادہ دائرے میں وہ ہو اور کپڑے یا بدن کے کسی حصے کو کی چوتھائی سے زیادہ جسم میں لگی ہو، اس کا نام قدر مانے ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کا ظاہر کرنا سنت ہے۔ یعنی اگر اتنی لگی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نماز نہیں ہوگی، وہ صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے، اگر لگی ہوئی تھی آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری شرط جو ہے وہ ستر عورت ہے، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، اس کو چھپانا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ ظاہر ہیں، کہ ان کے کھلے رہنے پر بوجہ جائز عادت ہے۔ حدیث میں ہے، جس کو ابن عدی نے کامل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں
کہ جب نماز پڑھو تہمت باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، حاکم، ابن خزیمہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ابو داؤد نے روایت کی کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے۔ دارقطنی نے روایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ راوی کی روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے۔ ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ یعنی ستر عورت، یہاں عورت ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ وہ ہر حال میں واجب ہے، یعنی جو ضروری چیز ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں ہے، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی وجہ کے تنہائی میں بھی ستر عورت کھولنا، یعنی جیسے مردوں کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے اور ننگے پڑی بالاجماع نہیں ہوگی، یعنی وہ نماز نہیں ہوگی۔ مگر عورت کے لیے خلوت میں جب کہ نماز نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اور غیر محرم کے سامنے نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹری میں ہو تمام بدن سوا 5 عضو کے جن کا بیان آئے گا چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ اس میں کچھ کیسز کا یہ مسئلہ سمجھیں کہ کیس ہے، کچھ کیسز کا ذکر ہے کہ اتنا باریک کپڑا ہو جس سے بدن جو ہے وہ نظر آتا ہو، ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نہیں ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہمت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں سے ٹانگیں نظر آتی ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ کپڑا موٹا ہونا چاہیے جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو، مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے جسم کے جو عضو ہیں ان کی حیت معلوم ہوتی ہے کہ یہاں سے موٹا ہے، یہاں سے پتلا ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف دوسرے کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا منع۔ بعض عورتیں جو بہت چست پجامے پہنتی ہیں اس مسئلے سے سبق لیں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں، یعنی گھٹنے کے نیچے تک یہ ہے۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ تہمت یا پجامے اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے، پیڑو جو ہے وہ ناف سے نیچے کا پیٹ کا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھلے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو یہ فاسق ہے۔ آزاد عورتوں اور خنثی مشکل، یعنی جس کا پتہ نہ چلے کہ جی یہ عورت ہے کہ مرد ہے، کے لیے سارا بدن عورت ہے سوائے منہ کی ٹکلی کے جو سامنے منہ نظر آتا ہے، اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے، سر کے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔
जिन अज़ा का सतर फ़र्ज है इनमें कोई अज़ुब जो है वो चौथा हिस्सा से कम खुल गया, नमाज हो गई। अगर चौथाई से यानी 1/4 से 25% से ज़्यादा खुल गया तो फ़ौरन छुपा लिया, फिर भी हो गई। अगर एक रुकन के बराबर यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 दफ़ा कहने से तक इतनी देर खुला रहा तो फ़ौरन खोला, अगर फ़ौरन छुपा लिया नमाज जाती रही। यानी उसके बाद इतनी देर खुला रहा और उसके बाद अगर छुपा भी लिया तो वो नमाज आपकी टूट गई, अब दोबारा से नमाज पढ़े। अगर नमाज शुरू करते वक्त किसी के अज़ूब की चौथाई खुली यानी इस हालत पर अल्लाह अकबर कह लिया तो नमाज मुनक़द ही नहीं होगी, शुरू ही नहीं हुई। अगर कुछ अज़ा जो हैं वो थोड़े थोड़े खुले रहे, हर एक अज़ा की चौथाई से कम था, मगर उनको जमा करें तो किसी एक अज़ा का चौथा हिस्सा बन जाता है। मसलन कान का 9वां हिस्सा बड़ा छोटा सा होगा और पिंडली का 9वां हिस्सा बड़ा होगा। अगर इन दोनों को जमा करें तो कान का चौथाई हिस्सा तो बन ही जाएगा। अगर इस तरह बन गया तो ये नमाज टूट जाएगी। औरतें गलीज़ा यानी आगे पीछे का जो सतर है उसके पास की जगह, और औरतें खफीफ़ा कि उनके मासवा और अज़ाए जो मतलब औरत के हैं अज़ाए औरत हैं, इस हुक्म में सब बराबर हैं। यानी जितना हिस्सा हमने नाव से घुटने तक मर्दों का और औरतों का भी आगे पूरी डिटेल आएगी, इस हुक्म में सब बराबर हैं। इसमें गलीज़ा और खफीफ़ा का एतबार हुर्मत की नज़र के है। गलीज़ा की तरफ देखना ज़्यादा हराम है कि अगर किसी को घुटना खोले हुए देखे तो नरमी के साथ मना करे, अगर बाज ना आए तो इससे झगड़ा ना करे, और अगर रान खोले हुए है तो सख्ती से मना करे और बाज ना आए तो मारे नहीं। और अगर औरतें गलीज़ा खोले हुए है तो जो मारने पर कादर हो मसलन बाप या हाकम वो मारे। मर्द में अज़ाए औरत 9 हैं। 8 इलामा इब्राहिम हल्बी और इलामा शामी और इलामा तहातवी वगैरह ने तहतावी वगैरह ने गिने हैं। ज़िक्र माँ अपने सब अज्जा हशफा और कस्बा कल्फा के, यानी जो मर्दाना अज़ा हैं वो, और इसनैन ये दोनों मिलकर एक अज़ूब हैं। इनमें फ़कत एक चौथाई का खुलना मुफसद नमाज नहीं। दुबर यानी पखाना का मकाम, हर एक सुरीन यानी जो हम जिसको कहते हैं ना हिप, और हर रान जुदा औरत है, यानी जो हिप से नीचे का हिस्सा घुटने तक है ये एक हिस्सा है, और जो अंदर का हिस्सा होता है दोनों रानों के दरमियान का घुटने तक रान है, घुटने भी इसमें शामिल हैं। इसमें यानी ये अलहदा से नहीं है, घुटना एक अजूब नहीं है कि घुटने का 1/4 खुल गया तो आपकी नमाज जाती रही, ऐसा नहीं। नाक के नीचे से अजूब की जड़ तक और इसकी सीध में पुश्त और दोनों करवटों की जानब सब मिलकर एक औरत है, यानी ये एक हिस्सा है। आज़ाद औरतों के लिए बिल इस्तिस्ना यानी 5 अजूब के 5 चीज़ें छोड़ के, आज़ाद औरतों के लिए ये 5 चीज़ें छोड़ के जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, सारा बदन औरत है और वो 30 अज़ा पर मुश्तमिल है कि इनमें से जिसका चौथाई खुल जाए 1/4 25% अगर किसी एक चीज़ का भी खुल गया तो नमाज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। सर यानी पेशानी के ऊपर से शुरू गर्दन तक और एक कान से दूसरे कान तक, यानी आतन जितनी जगह पर बाल होते हैं, बाल जो लटकते हों वो भी एक अलहदा से हिस्सा हैं। दोनों कान, गर्दन, इसमें सामने का हिस्सा और पीछे का दोनों शामिल हैं। दोनों शाने जो मुंडे होते हैं, कंधे, दोनों बाजू, इनमें कूनियाँ भी शामिल हैं, यानी ऊपर कंधे से लेके कूनी तक, कूनी जो है ऊपर वाले हिस्से में शामिल है। दोनों कलाइयाँ यानी कूनी ऊपर वाले हिस्से में आ गई, कूनी से शुरू लेके आगे हाथों तक घुटनों तक जो है नीचे वो बाजू है। सीने यानी गले के जोड़ों से दोनों सामने की जो छातियाँ हैं उसके नीचे तक, दोनों हाथों की पुश्तें, दोनों जो छातियाँ हैं जबकि अच्छी तरह से उठ चुकी हों, अगर बिल्कुल ना उठी हों या खफीफ उभरी हों, सीने से जुदा नज़र ना आती हों तो सीने के ताबे हैं।
جب علیحدہ ہوں تو یہ ایک علیحدہ حصہ گنا جائے گا اور ان کا 1/4 گنا جائے گا۔ پیٹ یعنی سینے کی حد مذکور سے ناف کے کنارے زیریں تک، یعنی پیٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ نیچے تک، یعنی ناف کے نیچے تک جو ہے وہ پیٹ شمار ہوگا، سینے سے لے کے نیچے تک۔ پیٹھ یعنی پیٹ کی جانب سینے کے مقابل سے کمر تک، ٹھیک ہے، دونوں یہ جو ہے وہ کمر گنی جائے گی۔ اور اس کے سامنے کا جو حصہ ہے، دونوں شانوں کے بیچ میں جو جگہ ہے بغل کے نیچے سینے کی حد زیریں تک دونوں کروٹوں میں جو جگہ ہے، اس کا اگلا حصہ سینے میں اور پچھلا شانوں یا پیٹھ میں شامل ہے، اور اس کے بعد سے دونوں کروٹوں میں کمر تک جو جگہ ہے، اس کا اگلا حصہ پیٹ میں اور پچھلا پیٹھ میں شامل ہے۔ دونوں ہپس، ٹھیک ہے، سامنے کے جو سطر ہے، پیچھے کا سطر ہے، دونوں رانے ہیں، گھٹنے بھی انہی میں شامل ہیں۔ ناف کے نیچے جو ناف سے لے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اسے پیڑو کہتے ہیں، اس کے متصل جو جگہ ہے ان کے مقابل پشت کے جانب سب مل کر ایک عورت ہے، یہ یعنی سارا ایک حصہ ہے، اس میں سے اگر 1/4 ظاہر ہو گیا تو دونوں پنڈلیاں ٹخنوں تک، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعضائے عورت کہلاتی ہیں۔ ان میں سے اگر 1/4 یعنی 25%